عمر سعد ملعون کیسے قتل مولا حسین علیہ السلام کے فتوے لے کے آیا، کیسے اس نے جشن منایا، اس کے ساتھ ساتھ علی اکبر علیہ السلام کا قاتل حسین بن نمیر اس کی منظر کشی بنائی گئی ہے۔ انہوں نے کیسے ظلم کیا، مولا حسین بادشاہ علی اصغر علیہ السلام کو کیسے لے کر آئے، اور مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام اور خاندان اہل بیت پر کیسے حملہ کیا گیا، یہ سارے مناظر کربلا معلیٰ میں مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کی منظر کشی مولا کے حرم میں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے اور پرسہ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، عمر ابن سعد جو کہ سالار ہے یزیدی فوج کا، وہ اس وقت کربلا معلیٰ میں داخل ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے گھوڑے پہ کھڑے ہو کر یہ ملعون ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے، جشن مناتے ہوئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس ملعون کے لیے سایہ بھی بنایا گیا ہے۔ میں قربان جاؤں میرے مولا، آپ کی غربت پر، آپ کے دشمنوں پر تو سایہ بنایا گیا ہے، لیکن آپ کی لاش 3 دن تک تپتے صحرا میں رکھی رہی۔ اور امام زمانہ فرماتے ہیں، میرا سلام ہو کربلا کے ان شہیدوں پر کہ جن کے چہرے کربلا کی تپتی ریت اور سورج کی گرمی کی وجہ سے متغیر ہو گئے۔ اور میں قربان جاؤں میرے مولا، یہاں پر کربلا معلیٰ میں مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حرم کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح نغارے بجاتے ہوئے، کس طرح جشن مناتے ہوئے، اور کس طرح مولا امام حسین علیہ السلام کے قاتل اکٹھے ہو رہے ہیں۔ روایت یہی بتاتی ہے کہ قاضی شرعی جس نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ مولا حسین علیہ السلام واجب القتل ہیں، اور بعض روایات میں ملتا ہے ہزاروں کی تعداد میں مفتیوں نے یزیدی سونے اور چاندی کے دینار پر یہ سارے مفتی بک گئے، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ جاری کیا۔ کربلا معلیٰ کی سرزمین ہے، اور یہ دلسوز منظر کشی ہو رہی ہے جہاں تاریخ کا سب سے بڑا امتحان برپا ہوا۔ ایک طرف حق کا علم بردار رسول خدا کے نواسے امام حسین علیہ السلام، اور دوسری جانب باطل کے لشکر کے سردار عمر ابن سعد اپنے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سنان بن انس اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو یزیدی فوج ہے ان کی منظر کشی کی جا رہی ہے، جن میں مولا علی اکبر علیہ السلام کے قاتل حسین بن نمیر اور باقی جو ظالمین ہیں جنہوں نے خاندان عطرت و طہارت پر ظلم اور بربریت اور مظالم ڈھائے۔ عمر سعد وہ دنیاوی حکومت اور رائے کی حکومت اور چند روزہ اقتدار کی خاطر میدان کربلا میں مولا امام حسین علیہ السلام کے سامنے آیا، اور حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے سامنے کوئی عام انسان نہیں بلکہ رسول خدا کا نواسا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ حسین حق پر ہیں، مگر دنیا کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا، دنیا کی محبت نے اس کی بصیرت کو ختم کر دیا۔ یہ سارے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ نیلے کپڑوں میں حسین بن نمیر ہے، اور ابن اشعث ہے، قیس بن اشعث ہے، اور یہ سارے یہاں پر کربلا معلیٰ میں مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حرم کے سامنے۔ اور مومنین کرام، جب کربلا میں پانی بند کر دیا گیا تو خیموں میں بچوں کی پیاس اور العطش العطش کی صدائیں بلند ہوئیں، اور ماؤں کے دل ٹوٹنے لگے۔ جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا اور جناب علی اصغر علیہ السلام پر پیاس کی شدت کا غلبہ ہوا، اور یہ وہی ملعون کہ جنہوں نے پانی بند کر دیا، حالانکہ مولا امام حسین علیہ السلام نے انہی ملعونوں کے گھوڑوں کو بھی پانی پلانے کا حکم دیا جب جناب ہور آئے ہیں مولا کا راستہ روکنے کے لیے۔ یعنی یہاں پر 2 کردار ہیں مومنین کرام، ایک کردار ہے کہ جو پانی دے رہا ہے، اور دوسرا کردار ہے جو پانی بند کر رہا ہے۔ ایک کردار ہے
جو اللہ کی جانب بلا رہا ہے، دوسرا کردار ہے جو شیطان کی پیروی کر رہا ہے، ایک کردار ہے کہ جو حق کا علم بلند کر رہا ہے، اور دوسرا کردار ہے کہ جو باطل کا علم بردار ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں عمر ابن سعد اس وقت کربلائے معلیٰ میں مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے بالکل سامنے۔ آپ خود تصور کیجئے مومنین کرام، سن 61 ہجری کربلائے معلیٰ کا وہ میدان اور وہ تپتا صحرا، وہ گرمی کی شدت اور 3 دن کی بھوک اور پیاس، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ملعونوں کا یہ جشن منانا۔ یہ اس وقت بھی جشن مناتے تھے، یہ اس وقت بھی نگارے بجاتے تھے، یہ اس وقت بھی خوشیاں مناتے تھے کہ ان کے پاس لاکھوں کا لشکر اور سامنے صرف 72 افراد، سامنے صرف 72 انصاران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام۔ یہاں پر حجار بن ابجر، حسین بن نمیر اور یہ باقی جتنے بھی یزیدی فوج کے سپاہی ہیں، قیس بن اشعث اور محمد بن اشعث خولی، یہاں پر وہ ملعون خولی بھی بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے مناظر کربلائے معلیٰ سے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اچھا، آئیے آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں، غربت مولا امام حسین علیہ السلام دکھاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کی شبیہ بنائی گئی ہے، اور چھوٹا سا ننھا سا بچہ جناب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، جو کہ اس وقت مولا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں یہ شبیہ بنائی گئی ہے مومنین کرام۔ اور کربلا میں یہ مناظر کشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ لوگوں کو دکھایا جا سکے، حقیقت سے پردہ اٹھایا جا سکے، کربلائے معلیٰ میں ہونے والے ظلم کو آشکار کیا جا سکے۔ ایک باپ ہے، اپنے ننھے بچوں کو ہاتھوں پر بلند کرتا ہے، بچہ اتنا چھوٹا ہے اور اس کے ہونٹ پیاس سے خشک ہیں، سانسیں کمزور ہو رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام دشمن کے لشکر کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تمہارا اختلاف مجھ سے ہے تو اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے، اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ روایت یہ بتاتی ہے، اس ملعون عمر سعد نے کہا کہ اے حسین، پیاس تجھے لگی ہے، بہانہ بچے کا بناتا ہے۔ اس وقت مولا حسین بادشاہ نے اپنے بچے کی جانب دیکھا اور کہا اے علی اصغر، اپنے باپ کی صداقت کی گواہی دو۔ روایت بتاتی ہے اس وقت جناب علی اصغر علیہ السلام نے کلام کیا، 6 ماہ کے بچے نے کلام کر کے کہا انا عطشان، اے ظالموں میں پیاسا ہوں۔ روایت یہی بتاتی ہے ان سنگ دل لوگوں کے دل نہ پگھلے۔ عمر سعد کے لشکر میں موجود لوگ خاموش کھڑے رہے، کسی نے پانی نہ دیا۔ اور یہاں پر مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کی منظر کشی بھی کی جا رہی ہے، جن کے ہاتھوں میں مولا حسین بادشاہ کا پرچم ہے، جس پر لکھا ہوا ہے نصر من اللہ و فتح قریب۔ مولا عباس علیہ السلام کے بھائی اور باقی جوانان بنی ہاشم اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پر بنائے گئے ہیں، جن کے ہاتھوں میں تبرکات ہیں، جن کے ہاتھوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تبرکات، یعنی کہ اس رحمت، اس شفقت اور اس نعمت کے حوالے سے بنائے گئے ہیں۔ ابھی یہ لشکر مولا امام حسین علیہ السلام کا، اللہ کا لشکر، مولا حسین بادشاہ کا لشکر در حقیقت اللہ کا لشکر ہے مومنین کرام۔ اور جو صدا دی تھی مولا حسین بادشاہ نے هل من ناصر ینصرنا، وہ بھی یہی صدا تھی کہ آئیے سب اللہ کے لشکر میں شامل ہو جائیے، آئیے سب اسلام کی بقا کے لیے قربانی پیش کیجیے۔ اور یہ وہ قربانی ہے مومنین کرام کہ جو قیامت تک صدا رہے گی، جو قیامت تک تمام لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتی رہے گی۔ یہاں پر بنی ہاشم کے جو افراد ہیں، 20 سے زیادہ جو شہید ہوئے ہیں،
وہ خاندان بنی ہاشم کے افراد تھے، وہ یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم اطہر میں یہ کتنا پیارا منظر ہے، یہ کتنا خوبصورت منظر ہے جو کہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اور ابھی یہاں پر یہ منظر بنایا گیا ہے کہ کس طرح یزیدی فوج نے گھیرا ڈالا، کس طرح یزیدی فوج نے حملہ کیا، کس طرح خاندان عطرت و طہارت پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، کس طرح مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کے انصاران، ان کے مہمانان، ان کے اصحاب، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا۔ یہ اس وقت سرخ رنگ کے لباس میں یزیدی فوج ہے جو کہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور لشکر حق کے خلاف مولا حسین بادشاہ کے ارد گرد یہ ابھی اس منظر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس منظر کو دیکھنے کے لیے پہاڑ جتنا جگر چاہیے، کیونکہ یہ منظر صرف مولا حسین بادشاہ ہی برداشت کر سکتے ہیں، یہ منظر صرف مولا حسین بادشاہ ہی صبر اور تحمل کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ منظر کوئی صبر والا منظر نہیں ہے، یہ منظر کوئی تحمل والا منظر نہیں ہے۔ مومنین کرام، کربلا معلیٰ ہے، مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم ہے۔ ابھی یہ لشکر مولا امام حسین علیہ السلام کا مولا غازی علمدار با وفا کے روضہ اطہر سے ہوتا ہوا بین الحرمین میں داخل ہوگا، وہاں سے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم اطہر میں جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں علمدار کربلا، ہاتھوں میں کتنا خوبصورت پرچم، کتنا خوبصورت لباس زیب تن ہے، جنگی لباس، یا قمر بنی ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ مولا کہ جن کو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر اپنی دعاؤں میں مانگا۔ روایت یہی بتاتی ہے کہ مولا کائنات دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے کہ جو میری بیٹیوں کے پردوں کی نگہبانی کرے۔ سبحان اللہ، کربلا معلیٰ ہے مومنین کرام، اور مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی نگہبانی کی، ایسی ضمانت دی، اور ایسا مولا نے، روایت بتاتی ہے کہ مولا کا خیمہ خیام حسینی سے کچھ آگے کی جانب لگایا گیا، مولا نے اپنا خیمہ آگے لگایا، اس لیے کہ مولا جو کوئی بھی مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یا خاندان عطرت و طہارت کی جانب میلی آنکھ سے دیکھے تو مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے آگے پائے، سب سے پہلے پائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ لشکر کربلا آ رہا تھا تو مولا 3-3 4-4 کلومیٹر آگے چلے جایا کرتے تھے، اور جو کوئی بھی رستے میں قافلہ آ رہا ہوتا تھا تو مولا اس سے کہتے تھے، اے قافلے والو رستہ بدل لو، اے قافلے والو یہاں سے ہٹ جاؤ، اے قافلے والو یہاں سے مڑ جاؤ۔ تو وہ قافلے والے پوچھتے تھے آخر وجہ کیا ہے؟ تو مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے، اے قافلے والو اس راستے پر علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، اس راستے پر مستورات عطرت و طہارت آ رہی ہیں، اے قافلے والو یہاں سے دور ہو جاؤ۔ روایت یہی بتاتی ہے مومنین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ حجاب میں با حجاب اور کالے رنگ سبز رنگ کے لباس زیب تن کیے ہوئے مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ اس وقت بین الحرمین میں یہ قیامت خیز منظر کشی ہے۔ مولا امام حسین بادشاہ ہیں اور ساتھ چھوٹی بچی کہ جو جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی شبیہ بنائی گئی ہے، اس وقت مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ لشکر کہ جو مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر ہے، یہ لشکر جو کہ حق کا لشکر ہے،
اس وقت کربلا میں داخل ہے اور مولا کے حرم میں جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم اطہر میں یہ قافلہ پہنچ چکا ہے۔ مومنین کرام، یہ دردناک مناظر آپ سب سے گزارش ہے ضرور شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ کربلا معلیٰ سے روزانہ کی بنیاد پر اپنے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کے روضہ اطہر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ سب کا اپنا چینل ہے، ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ڈسکرپشن میں آپ کو واٹس ایپ گروپ کا لنک ملے گا، اس کو بھی جوائن کیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔